سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا وجہ ایک نہایت متنازع سیاسی معاملے میں خود کو الجھا کر اپنی رہی صحیح ساکھ کا بھی جنازہ نکال دیا اور اب اس بحران کا واحد حل فل کورٹ کا قیام ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ ابھی الیکشن کی تاریخ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی تھا جب 7 رکنی بینچ کے 4 اراکین نے سوموٹو اختیار کے استعمال کو بے محل قرار دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس معاملے میں کودنے کا فیصلہ کیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھری عدالت میں آنسو بہا رہے ہیں۔ جتنا بھی معزز عظما نے پاؤں پھیلائے اتنے ہی بینچ کی عددی طاقت گھٹتی چلی گئی اور آخر میں 7 کی بجائے صرف 3 پیارے آئینی ترازو کا بوجھ اٹھائے نظر آتے ہیں۔ بات اب یہاں تک آن پہنچی ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ان 3 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ 7 رکنی بینچ میں سے 4 ججز فیصلہ دے چکے ہیں جو کہ موجودہ 3 جج تسلیم نہیں کر رہے۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ پر حملے ہوتے تو دیکھے تھے اور چیف جسٹسز افتخار چودھری، ثاقب نثار اور گلزار احمد کے سوموٹو اختیار کے ہاتھوں انتظامیہ اور مقننہ کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی بہت دیکھے، لیکن مہذب حدود میں رہتے ہوئے بھی معزز جج صاحبان کی خانہ جنگی نے سیاسی معاملات میں محترمہ عظمیٰ کے شوق دلبری کو شرمسار کر کے رکھ دیا ہے۔ سیاست کوئی آسان کھیل نہیں اور ہمارے ہاں کھیلنے والے کسی مہذب جمہوری ضابطے کے پابند بھی نہیں ہیں، تو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس نے تو مسئلہ جانا ہی ہے۔ پاکستان کی ریاست اور سیاست میں میزان تو ہمیشہ سے ہی فولادی ڈھانچے کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ اب جو اس نے سیاست سے مبینہ طور پر ہاتھ کھینچا ہے تو خلا کو پر کرنے کی عدالت ہائے عالیہ اور عظمیٰ کی کوششیں سیاست کے طوفان کو آئینی کوزے میں بند کریں تو کیسے؟ اوپر سے ججوں میں متضاد احکامات کی جو گولہ باری ہوئی، اس میں کسی کا ذوق منصفی نہ بچا، مگر جانے کیوں چیف جسٹس اپنے پیش رو کی مداخلت بیجا کی برقی راہ پر چل نکلے۔ بہتر ہوتا کہ سیاست کے گناہوں کا بوجھ تمام جج مل کر اٹھا لیتے تو بھاری پتھر اٹھانا آسان رہتا۔ اسی طرح یہ اور بھی بہتر ہوتا کہ عدلیہ کے ضوابط کار فل کورٹ میٹنگ میں بہت پہلے طے کر لیے جاتے تو پارلیمنٹ کو مصلحت کے تحت سرعت سے قانون سازی نہ کرنی پڑتی۔ امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ عدلیہ کا اندرونی بحران اتنا بڑا کہ ایک بے پیندے کی حکومت جو ججوں کا انتخاب ہو یا پھر اٹارنی جنرل کی تعیناتی، چیف کی ناگواری کا بوجھ نہ اٹھا سکنے پر قلہ بازیاں کھاتی رہ گئی۔ وہ اب تکڑی ہو کر عدالت عظمیٰ کے 3 پیاروں کے ممکنہ فیصلے کے ناقابل عمل ہونے کی بڑھکے لگا رہی ہے۔ عمران خان نے 2 صوبائی اسمبلیوں کو توڑنے کے ایسے چھکے لگائے کہ آئین کو اپنی ایک شق کی قسم نبھانے کے 90 روز میں ان اسمبلیوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامی اداروں کی مزاحمت اور عدم تعاون کا سامنا ہے۔ اب بھلا بیچارہ الیکشن کمیشن سوائے انتخابی شیڈول کے اعلان کے کیا کرتا، جو کہ اس کا فریضہ تھا، لیکن نہ جیب میں دھیلا، نہ افرادی قوت اور نہ سلامتی کا اہتمام، تو لاچار مرتا نہ تو کیا کرتا۔ اس کے سامنے اپنی ہی شیڈول کو ملتوی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بس پھر کیا تھا، ایک آئینی ادارے کو دوسرے آئینی ادارے کے سامنے ملزموں کے کٹہرے میں سر جھکا کر کھڑا ہونا پڑا۔ دیکھا جائے تو مسئلے کا ماخذ بھی پیاروں کا بینچ ہی تھا، جس نے آئین کی ایک شق کو دوبارہ لکھ کر پنجاب میں حکومتوں کی الٹ پلٹ کر دی۔ اب عمران خان کو نہ چودھری پرویز الہی کی حکومت کے شاندار کارناموں کی ضرورت تھی اور نہ پختونخوا کے مسکین وزیر اعلیٰ کی بے ضرر انتظامیہ کا کوئی لحاظ تھا، لہٰذا ان 2 وزرائے اعلیٰ کے گلوں میں انگوٹھا رکھ کے خان صاحب نے 2 اسمبلیاں تلوا دیں۔ امتیاز عالم کے مطابق عمران خان نے نہ صرف اتحادی حکومت کو بوکھلا دیا بلکہ آئین کی پوری روایتی انتخابی اسکیم کو ہی الٹ پلٹ دیا۔ عمران اپنے تئیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات جیت کر عام انتخابات میں اترے بنا اپنی کامیابی کے جھنڈے لہرانا چاہتے تھے، جبکہ مہنگائی اور معاشی کنگالی کے بوجھ تلے دبی حکومت کی اتحادی جماعتیں قبل از وقت انتخابات میں عمران خان کے وقت پر اترنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ اور اس سارے سیاسی کھیل کا خطرناک ترین پہلو یہ تھا کہ 2 قسطوں میں ہونے والے انتخابات کے بطن سے جو سیاسی فساد بپا ہونا تھا، اسے آئین کی لفظی تشریح کرنے والے ماننے کو تیار نہیں۔ عمران خان کے
के लिए तो फतह की उम्मीद के बावजूद ये दो सूबाई इंतखाबात होने से पहले ही मशकूक हो गए हैं। वो ना अबूरी हुकूमत और ना इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी तस्लीम करते हैं और ना अपनी मुखालिफ वफाकी हुकूमत से खैर की उम्मीद रखते हैं। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें ऐसे आम इंतखाबात के नताइज मानने को तैयार ना होंगी जो दो बड़े सूबों में सियासी हुकूमतों के होते हुए हों। अब इसी इंतखाबी उलझन को हल करे तो कोई कैसे। कम अज कम अदलिया के पास सियासी शतरंज में फरीकैन की चालबाजियों को मुतवाजन करने का कोई पलड़ा नहीं। इम्तियाज आलम के मुताबिक बेहतर होगा कि मजीद हर्जा सराई से बचने के लिए अदालत उज़्मा का फुल बेंच बैठे और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए अवाम के बुनियादी हक़ के रायदही के इस्तेमाल को यकीनी बनाए। इसके लिए पूरी आइनी स्कीम को भी देखना होगा और इंतखाबात के बतन से एक मुंतखब हुकूमत की जगह एक ना संभाले जाने वाले सुनामी का भी सद्देबाब करना होगा। लेकिन ये काम अदलिया का नहीं है, सियासतदानों का है और सियासतदान ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उनके पांव तले से आइन की सरजमीन कभी नहीं फिसलेगी। वो ये भी भूल रहे हैं कि सियासतदानों की बाहमी महाजराइयों में गैर सियासी कुव्वतों को न सिर्फ मुदाखलत का मौका मिला बल्कि उन्होंने तवील अरसे तक आमरीत के आन शिकंजे कस दिए। अब भी मामला सियासतदानों के हाथ से तेजी से निकल रहे हैं। आए रोज बुहरान बढ़ता ही जा रहा है। सियासी बुहरान तो था ही, मुआशी बुहरान से जल्द निकलने की सबील भी नजर नहीं आ रही और ऊपर से अदलिया भी बुहरान गर्दाब में फंसा चला जा रहा है। ऐसे में मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान याद आ रहे हैं जो हर सियासी बुहरान में सियासी मकालमे की राह निकालने के लिए बेचैन होते थे। काश ऐसे जोमा होते जो मुतहरिब सियासी कुव्वतों को एक साथ बिठाकर सियासी बुहरान का कोई काबिल अमल जमहूरी हल निकाल पाते। अब सिविल सोसाइटियों की दिहाइयों तक जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करने वालों ने मीडिएटर्स के नाम से एक मुसालती ग्रुप तश्कील दिया है जो सियासतदानों की मिन्नत जारी कर रहा है कि बाहम बैठकर इंतखाबात के हवाले से तमाम मामलात का मुतफ़क्का जमहूरी हल निकालें। इसकी जगह APC भी हो सकती है और पार्लियामेंट भी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।